الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے ایک بزرگ کا تذکرہ بنام فیضان شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ فیضان شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ یا سن لے، اسے دنیا کی محبت سے بچا، اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اور بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے مشہور بزرگ حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے فوت شدہ پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، مجھے بڑی سختیوں سے واسطہ پڑا، منکر نکیر یعنی قبر میں امتحان لینے والے فرشتوں کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے، اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو بڑے خوبصورت اور خوشبودار تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان آ گئے اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تمہارے بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری مدد کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قبر میں آقا کیوں نہیں آ سکتے؟ سبحان اللہ، کثرت درود شریف کی برکت سے مدد کرنے کے لیے قبر میں جب فرشتہ آ سکتا ہے تو تمام فرشتوں کے بھی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم کیوں نہیں فرما سکتے؟ کسی نے بالکل بجا تو فریاد کی ہے، میں گور اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ شہا کرنا، جب وقت نزع آئے دیدار عطا کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشق درود و سلام کا مقام۔ اے عاشقان رسول، آپ نے درود پاک کی برکت دیکھی؟ کاش ہم بھی درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 12ویں پیر و مرشد حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو مقام تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بغداد شریف کے بہت بڑے عالم حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد کل تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ ابو بکر شبلی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو چوم کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پارہ 11 سورہ توبہ آیت 128۔ اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑتا ہے، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں ذکر خیر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مریدین و طالبین کو روزانہ پڑھنے کے لیے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کا جو شجرہ عطا فرمایا ہے، اس میں حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے یوں دعا کی گئی ہے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے، الفاظ معنی، بہر یعنی واسطے، شیر حق یعنی اللہ پاک کے شیر، دنیا کے کتے یعنی دنیا کے حریص، بے ریا یعنی مخلص بندہ۔ دعائیہ شعر کا مفہوم، اے اللہ پاک، حضرت ابو بکر شبلی جو تیرے نیک و پرہیزگار بندے اور شیر ہیں، ان کے واسطے مجھے دنیا کے حریصوں اور لالچیوں سے بچا، مجھے ان کے خلیفہ حضرت شیخ عبد الواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ کے صدقے ایک ہی در کا مخلص غلام بنا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عظیم عاشق صحابہ و اہل بیت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک طویل عربی شجرہ بصیغہ درود شریف تحریر فرمایا ہے۔ اس میں حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر اس طرح کرتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا الشیخ ابی بکر الشبلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ترجمہ، اے اللہ پاک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اصحاب پر اور شیخ و مولا حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ پر درود و سلام بھیج اور برکت نازل فرما۔ تعارف اور ولادت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کی ولادت یعنی برتھ 247 ہجری 247 ہجری میں بغداد شریف کے قریب سامورا نامی علاقے میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا نام مبارک جعفر اور کنیت ابو بکر ہے۔ شبلا یا شبیلا کے علاقے میں رہنے کی وجہ سے آپ کو شبلی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک کے مبارک نام سے بڑی محبت تھی، جہاں کہیں لفظ اللہ لکھا دیکھتے فوراً چوم لیتے۔ اللہ پاک نے آپ کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں، میں بازار جاتا ہوں تو وہاں موجود لوگوں کی پیشانی پر سعید یعنی خوش بخت اور شقی یعنی بدبخت لکھا ہوا پڑھ لیتا ہوں۔ بادشاہی خلعت۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے 30 سال علم دین حاصل کر کے فقہ و حدیث میں بلند مقام پایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ مالکی تھے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب موطا امام مالک آپ کو زبانی یاد تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم بادشاہ کی طرف سے ایک علاقے کے امیر تھے۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ کو بھی والد محترم کی طرح نہاوند ایک علاقے کا نام کی گورنری کا عہدہ ملا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے تمام امراء کو اپنے ہاں بلا کر سب کو خلعت یعنی قیمتی لباس سے نوازا۔ اتفاق سے
ایک امیر کو چھینک آئی۔ اس نے بادشاہ کی طرف سے ملنے والی خلعت سے ناک صاف کر لیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اسے معزول کر کے اس سے خلعت واپس لے لی۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کے پاس تشریف لا کر فرمایا، اے بادشاہ، تو ایک مخلوق ہے، تو پسند نہیں کرتا کہ تیرے دیے ہوئے انعام کی کوئی بے ادبی کرے، تو سارے جہان کے مالک و مولا نے مجھے اپنی دوستی کی نعمت سے نوازا ہے، وہ کب پسند کرے گا کہ میں اس کی اس عظیم نعمت کو ضائع کروں؟ یہ فرما کر آپ وہاں سے باہر آئے اور عہدے کو خیر باد کہہ کر حضرت خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہو کر توبہ کی۔ انہوں نے آپ کو وقت کے بہت بڑے ولی کامل بلکہ اولیاء کرام کے سردار حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا فرمایا۔ آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خوب عبادت و ریاضت کی، پھر آپ کو خلافت سے بھی نوازا گیا۔ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ الفاظ معنی: دنیا کا تاج، عہدہ و منصب، منعم یعنی نعمتوں والے۔ شرح کلام رضا: میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کا مطلب ہے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقیر دراصل سب سے بڑا امیر ہے کہ وہ دنیا کے بڑے بڑے عہدوں جسے حاصل کرنے کے لیے لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں، انہیں اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت شبلی نے سجدے میں دعا مانگی۔ واقعہ: اے عاشقان اولیاء، اللہ پاک کے نیک بندوں کو دنیاوی تخت و تاج، دنیاوی مال و اسباب کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اللہ پاک سے غافل کر دینے والی دنیا اور اس کے مال و جنجال سے دور بھاگتے ہیں، جیسا کہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دنیا میں پھنسے یعنی دنیا دار آدمی کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ: اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی دنیا دار کو دیکھتے تو مال دنیا کے وبال سے بچنے کے لیے پڑھتے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والعقبی، یعنی اے اللہ پاک، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، اپنی رضا کا دے دے مجدہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ احسان کا بدلہ۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے 40 مریدوں کے قافلے کے ہمراہ شہر بغداد سے باہر تشریف لے گئے۔ ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک اپنے بندوں کے رزق کی کفالت کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے پارہ 28 سورۃ الطلاق کی دوسری اور تیسری آیت کریمہ کا یہ حصہ تلاوت فرمایا۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ پارہ 28 سورہ طلاق آیت 2 and 3۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ یہ فرمانے کے بعد اب مریدوں کو وہیں چھوڑ کر آپ کہیں تشریف لے گئے۔ تمام مریدین 3 روز تک وہیں بھوکے پڑے رہے۔ چوتھے دن حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک نے بندوں کے لیے رزق تلاش کرنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ پارہ 29 سورۃ الملک کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ۔ آسان ترجمہ کنز الایمان۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام یعنی تابع کر دی، تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ، اس لیے تم اپنے میں سے کسی کو بھیج دو، امید ہے وہ کچھ نہ کچھ کھانا لے کر آئے گا۔ مریدوں نے ایک غریب شخص کو بغداد بھیجا، وہ گلی گلی پھرتا رہا مگر روزی ملنے کی کوئی راہ پیدا نہ ہوئی۔ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ قریب ہی ایک غیر مسلم طبیب کا مطب یعنی دواخانہ تھا۔ وہ طبیب بڑا ماہر نباز تھا، صرف نبض دیکھ کر مریضوں کا حال خود ہی بتا دیتا تھا۔ سب چلے گئے تو اس نے اس اللہ والے کو بھی مریض سمجھ کر بلایا، نبض دیکھی، پھر روٹیاں، سالن اور حلوہ منگوایا اور پیش کرتے ہوئے کہا، تمہارے مرض کی یہی دوا ہے۔ درویش نے طبیب سے کہا، اسی طرح کے 40-40 مریض اور بھی ہیں۔ طبیب نے غلاموں کے ذریعے 40 افراد کے لیے ایسا ہی کھانا منگوا کر اللہ والے کے ساتھ روانہ کر دیا اور خود بھی چھپ کر پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کھانا حاضر کیا گیا تو آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور فرمایا، اے اللہ کے بندو، اس کھانے میں تو عجیب راز چھپا ہوا ہے۔ کھانا لانے والے نے سارا واقعہ سنایا۔ شیخ نے فرمایا، ایک غیر مسلم نے ہمارے ساتھ اس قدر اچھا سلوک کیا ہے، کیا ہم اس کا بدلہ دیے بغیر یوں ہی کھانا کھا لیں؟ مریدوں نے عرض کی، ارجا، ہم غریب لوگ اسے کیا دے سکتے ہیں؟ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کھانے سے پہلے اس کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دعا کی گئی۔ ہاتھوں ہاتھ دعا کی برکت یوں ظاہر ہوئی، وہ غیر مسلم طبیب جو ساری باتیں چھپ کر سن رہا تھا، اس کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، توبہ کر کے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور شیخ کے مریدوں میں شامل ہو کر بلند مقام پر پہنچ گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ولی کی خدمت رنگ لاتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کا نیکی کی دعوت کا انداز کس قدر نرالا ہوتا ہے۔ ان کی خدمت کرنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی حسن سلوک کرے تو اس کو دعاؤں سے نوازنا چاہیے، نیز اگر کوئی غیر مسلم احسان کر دے تو اس کے حق میں دعائے ہدایت کرنی چاہیے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے مریدین کی دعائے ہدایت رنگ لائی، اور الحمدللہ ان کی خدمت کرنے والا غیر مسلم طبیب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ غیر مسلم طبیب مسلمان ہو گیا۔ ایک اور غیر مسلم طبیب کو دامن اسلام میں داخل کرنے کا حیرت انگیز واقعہ سنیے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے۔ لوگ آپ کو علاج کے لیے ایک شفا خانے لے گئے۔ بغداد شریف کے وزیر علی بن عیسیٰ نے آپ کی حالت دیکھی
تو فوراً بادشاہ سے رابطہ کیا، کوئی تجربے کار طبیب بھیجیے۔ بادشاہ نے ایک غیر مسلم ماہر طبیب کو بھیج دیا۔ اس نے حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے علاج کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن آپ ٹھیک نہ ہوئے۔ ایک دن طبیب کہنے لگا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے گوشت کے ٹکڑے سے آپ کو شفا مل جائے گی تو اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر دینا بھی مجھ پر زیادہ مشکل نہ ہوتا۔ یہ سن کر شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میرا علاج اس سے بھی کم میں ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، وہ کیا؟ ارشاد فرمایا، مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کے مسلمان ہونے پر حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی تندرست ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے فارسی کلام میں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، شبلیا اے شبل شیر کبریا امداد کن۔ ترجمہ، خدا کے شیر کے بیٹے شیر، اے حضرت ابو بکر شبلی میری مدد کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دین اسلام ایک سچا مذہب ہے جو عین فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا تمام نبیوں رسولوں کی سنت ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر دین اسلام کے نور میں داخل کرنا تھا۔ اس واقعے میں حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی نیکی کی دعوت کی زبردست کڑھن بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ غیر مسلم کے مسلمان ہوتے ہی آپ خوشی میں تندرست ہو گئے، گویا جسمانی علاج کی غرض سے آنے والے ایک روحانی اور جسمانی بیمار کو کفر کی اندھیری غار سے نکال کر اسلام کی دولت سے نواز کر فیض یاب کرنا تھا۔ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بنائیے۔ غیر مسلموں کو مسلمان اور بگڑے ہوئے مسلمانوں کو نیک بنانے کا سامان کیجیے۔ کافر آ جائیں گے راہ حق پائیں گے، انشاءاللہ چلیں قافلے میں چلو۔ سنت سے محبت کا عظیم جذبہ۔ حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک بار حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، لہذا 1 دینار یعنی سونے کے سکے میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی۔ بعض لوگوں نے عرض کیا کہ یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، کہیں اتنی مہنگی بھی مسواک لی جاتی ہے؟ فرمایا، بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ پاک کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر بروز قیامت اللہ پاک نے مجھ سے فرما لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تو نے میرے پیارے حبیب کی سنت مسواک کیوں چھوڑی؟ میں نے تجھے جو مال و دولت دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اتنی عظیم سنت مسواک حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہیں کی؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت مسواک سے محبت کا منفرد انداز، مرحبا صد مرحبا۔ کاش ہم بھی حقیقی معنوں میں سچے عاشقان رسول اور سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رقت انگیز حج۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے میدان عرفات شریف پہنچے تو بالکل چپ رہے، سورج غروب ہونے تک کوئی لفظ منہ سے نہ نکالا۔ جب دوران سعی میلین اخضرین سے آگے بڑھے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روتے ہوئے انہوں نے عربی میں اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے۔ نمبر 1، میں چل رہا ہوں اس حال میں کہ میں نے اپنے دل پر تیری محبت کی مہر لگا رکھی ہے، تاکہ اس دل پر تیرے سوا کسی کا گزر نہ ہو۔ نمبر 2،
اے کاش مجھ میں یہ استقامت ہوتی کہ میں اپنی آنکھوں کو بند رکھتا اور اس وقت تک کسی کو نہ دیکھتا جب تک تجھے نہ دیکھ لیتا۔ نمبر 3، جب آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں پر بہنے لگتے ہیں تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون واقعی رو رہا ہے اور کس کا رونا بناوٹی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بادشاہ کا علاج۔ اللہ والے جسمانی امراض و دنیاوی مسائل سے گھبرایا نہیں کرتے، بلکہ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم چاہیں تو اللہ پاک کی عطا سے بڑے بیمار جنہیں سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو پلک جھپکنے میں ٹھیک کر دیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بہت علاج کروایا مگر شفا نہ مل سکی۔ اسی حالت میں 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ان کے محل کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو آپ نے انہیں اپنے پاس تشریف لانے کی درخواست کی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ پاک کی رحمت سے آج ہی آرام آ جائے گا۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت تندرست ہو گئے۔ نہ پوچھ ان خر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین محمدی کے جلوے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک مرتبہ مکہ پاک سے ملک شام جا رہا تھا، راستے میں میری ملاقات ایک راہب یعنی عیسائیوں کے عالم سے ہوئی۔ وہ ایک گرجا یعنی اپنے عبادت خانے میں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تو نے اپنے آپ کو لوگوں سے الگ تھلگ اس گرجا میں کیوں کہہ رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں یہاں اکیلا اس لیے رہتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں اور دنیا کے کام میری عبادت میں رکاوٹ نہ بنے۔ میں نے پوچھا، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ میں نے کہا، کیا وجہ ہے کہ تو معبود حقیقی یعنی اللہ پاک کی عبادت چھوڑ کر اس کے نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے؟ حالانکہ عبادت کے لائق تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 راتیں بغیر کھائے پیے گزار دیں۔ میں نے اس سے پوچھا، جو شخص 40 دن اور 40 راتیں بغیر کھائے پیے بھوکا پیاسا گزار دے تو کیا وہ خدا بن جاتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، میں یہاں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، تم گننا کہ میں کتنے دن بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہوں۔ چنانچہ میں دن رات اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتا، نہ کچھ کھاتا نہ پیتا۔ اس طرح جب 40 دن اور 40 راتیں گزر گئیں تو میں نے اس سے کہا، اگر تو چاہے تو میں مزید کچھ دن بغیر کھائے پیے گزار سکتا ہوں۔ راہب نے جب میری یہ حالت دیکھی تو پوچھا، تمہارا دین کون سا ہے؟ میں نے کہا، میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، میں ان کا بہت چھوٹا غلام ہوں اور ہمارا دین اسلام ہے۔ راہب میرے پاس آیا، اس نے اپنے مذہب سے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ پھر میں اسے اپنے ساتھ دمشق لے آیا اور وہاں کے لوگوں سے کہا، اے لوگو، اپنے اس نئے مسلمان بھائی کی خوب خیر و خواہی کرنا اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دینا۔ پھر میں چند دن دمشق میں رہا اور وہاں سے کوچ کر گیا۔ وہ شخص ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتا۔ پھر جب میں واپس آیا تو اسے اس حال میں پایا کہ اس کا شمار اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم میں ہونے لگا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ کا نصاب۔ ابن بشار لوگوں کو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھنے اور ان کی باتیں سننے سے منع کرتے۔ ایک دن خود ابن بشار ان کا امتحان لینے حاضر ہوئے۔ ابن بشار نے کہا،
5 اونٹوں میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ خاموش رہے۔ انہوں نے بار بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ شرع شریف کے مطابق 1 بکری واجب ہے، جبکہ ہمارے جیسوں کے لیے حکم ہے کہ سب زکوٰۃ میں دے دیے جائیں۔ ابن بشار نے پوچھا، اس بارے میں آپ کا کوئی امام ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کون؟ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ آپ نے سارے کا سارا مال خیرات کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ تو نے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ پیچھے چھوڑا؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن بشار اس حال میں واپس لوٹے کہ اس کے بعد کسی کو شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس آنے سے منع نہ کیا۔ میں سب دولت رہے حق میں لٹا دوں، شاہا ایسا مجھے جذبہ عطا ہو۔ 4000 احادیث میں سے صرف 1۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے 400 علماء کرام کی خدمت میں رہ کر علم دین حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 4000 احادیث مبارکہ پڑھیں، پھر میں نے ان میں سے ایک حدیث پاک کو منتخب کیا اور اس پر عمل کیا، کیونکہ میں نے اس حدیث پاک میں خوب غور و فکر کیا تو عذاب الہی سے چھٹکارا اور اپنی نجات و کامیابی اسی میں پائی۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت میں رہنا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جاؤ، اور اللہ پاک کے لیے اتنا عمل کرو جتنے تم اس کے محتاج ہو، اور جہنم کی آگ کے لیے اتنا عمل کرو جتنی تم میں برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی خدمت کرنے والا حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکے میں ایک اعرابی یعنی عرب کے دیہاتی کو صوفیہ کرام کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا، میں ویرانے سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک غلام کو دیکھا جو ننگے پاؤں ننگے سر تھا، اس کے پاس سفر کا سامان، پانی کا مشکیزہ وغیرہ کچھ نہ تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس سے ملتا ہوں، اگر یہ بھوکا ہوگا تو اسے کھانا کھلاؤں گا، اور اگر پیاسا ہوگا تو پانی پلاؤں گا۔ پھر میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، یہاں تک کہ ہم دونوں کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، مگر اچانک وہ مجھ سے دور ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ شیطان ہے۔ ایک آواز آئی، نہیں بلکہ یہ دیوانہ تھا۔ میں نے بلند آواز سے التجا کی، اے فلاں، میں تجھے اس ذات پاک کا واسطہ دیتا ہوں جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، ذرا میری بات سنیے۔ تو انہوں نے فرمایا، اے جوان، تو خود بھی تھکا اور مجھے بھی تھکا دیا۔ میں نے کہا، میں آپ کو اکیلا پا کر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا، جس کے ساتھ خدا ہو وہ اکیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا، مجھے آپ کے پاس کوئی توشہ یعنی سامان بھی نظر نہیں آیا۔ انہوں نے فرمایا، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو ذکر الہی میرا توشہ بن جاتا ہے، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو اللہ پاک کا دیدار میرا سوال اور مطلوب بن جاتا ہے۔ میں نے عرض کی، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دیجئے۔ تو انہوں نے پوچھا، کیا تم اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی کرامات نہیں مانتے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، مگر میں اطمینان قلب کے لیے یہ باتیں پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ریتیلی زمین پر مارا اور ایک مٹھی بھر کر میری طرف بڑھائی اور کہنے لگے، اے دھوکہ کھانے والے، لو کھاؤ۔ میں نے دیکھا کہ وہ مٹی لذیذ ترین ستو بن چکی تھی۔ میں نے کہا، کتنے لذیذ ہیں؟ تو وہ بولے، بیابان میں اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کو ایسی بہت سی نعمتیں حاصل ہیں، اگر تو سمجھے۔ میں نے عرض کی، مجھے پانی بھی پلائیے۔ تو انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو شہد اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ میں پانی پینے کے لیے چشمے پر بیٹھ گیا۔ پھر جب میں نے سر اٹھایا تو وہ مجھے نظر نہ آئے، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئے۔
لہٰذا اس دن سے میں اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی خدمت میں مصروف ہوں، شاید اس جیسے کسی ولی کی زیارت کر سکوں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے بغداد شریف کے ایک محلے سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا تھا السکوت خیر من الکلام، یعنی خاموشی بولنے سے بہتر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے فرمایا، تیرے بولنے سے تیرا خاموش رہنا اچھا ہے اور میرا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ رزق کے معاملے میں فکر مند رہنے والے کو خوبصورت جواب۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا سیدی، میرے اہل و عیال زیادہ ہیں اور رزق کے اسباب کم۔ آپ نے فرمایا، اپنے گھر میں داخل ہو کر ہر اس شخص کو باہر نکال دے جس کا رزق تیرے ذہن کے مطابق تیرے ذمے پر ہو، اور جس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہو اسے رہنے دے۔ وفات شریف کے وقت بھی سنت پر عمل۔ حضرت جعفر بن محمد بن نصیر بغدادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کے خادم بکران دینوری سے پوچھا، وفات شریف کے وقت حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کی کیا کیفیت تھی؟ جواب دیا، آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص کا درہم میرے ذمے ہے جو ظلم کی راہ سے میرے پاس آ گیا تھا، حالانکہ میں اس کے مالک کی طرف سے ہزاروں درہم صدقہ کر چکا ہوں، مگر مجھے سب سے زیادہ اسی کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، مجھے نماز کے لیے وضو کروا دو۔ میں نے وضو کروا دیا، لیکن داڑھی میں خلال کروانا بھول گیا، اور چونکہ اس وقت آپ بول نہیں پا رہے تھے اس لیے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی داڑھی میں داخل کر دیا۔ پھر آپ انتقال فرما گئے۔ یہ سن کر حضرت جعفر رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور فرمانے لگے، تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہو گے جس سے عمر کے آخری لمحے بھی شریعت کا کوئی ادب فوت نہ ہوا؟ گویا آپ اس شعر کے عین مصداق تھے، تبلیغ سنتوں کی کرتا رہوں ہمیشہ، مرنا بھی سنتوں میں ہو سنتوں میں جینا۔ انتقال شریف۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال شریف جمعۃ المبارک کے دن 27 ذو الحجۃ الحرام 334 ہجری کو 88 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کا مزار پرانوار بغداد شریف میں ہے۔ سب اولاد آدم کی طرف سے جواب دے دیا۔ انتقال شریف کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر آپ سے سوال کیا کہ نکیرین سے آپ نے کیسے چھٹکارا حاصل کیا؟ فرمایا، جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے تو میں نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو آدم کو پیدا کر کے تمہیں اور دوسرے ملائکہ کو سجدہ کرتے دیکھ رہا تھا۔ یہ جواب سن کر نکیرین نے کہا، اس نے تو پوری اولاد آدم کی جانب ہی سے جواب دے دیا۔ یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ ابو بکر کے 6 حروف کی نسبت سے 6 فرامین شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 1، شکر نعمت کو مد نظر رکھنے کا نام نہیں بلکہ نعمت عطا کرنے والے کو پیش نظر رکھنے کا مقام ہے۔ نمبر 2، مسلمان کا جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ مسلمان جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ چمکدار اور روشن ہوگا۔ نمبر 3، برے لوگوں کی صحبت کی نحوست سے نیک بندوں کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، جو تیرے لیے ہے وہ تجھ کو ضرور ملے گا اور جو تیرا نہیں وہ کوشش سے بھی نہیں ملے گا۔ نمبر 5، قرآن کریم کی نصیحتوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے دل ایسے حاضر ہونا چاہیے
کہ اس میں پلک جھپکنے کی مقدار بھی غفلت نہ آئے۔ نمبر 6، حج کے 2 حروف ہیں، پہلا ہا اور دوسرا جیم۔ ہا سے مراد حلم اور جیم سے مراد جرم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گویا بندہ کہتا ہے، اے میرے رب، میں تیرے حلم اور تیری رحمت کی امید لے کر تیری بارگاہ میں اپنے جرم کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر تو بھی میرے جرم نہ بخشے گا تو کون بخشے گا؟